ایمان محمد رسول کا نام ہے، ایمان خشیت ربانی کا نام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان اور تقوی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں کی زبان میں یہ علماء بیٹھے ہیں، درسگاہوں میں ایک بات پڑھائی جاتی ہے، ایک ہے تقوی، ایک ہے فتویٰ۔ کیا؟ ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقوی۔ فتویٰ جائز و ناجائز کو بتاتا ہے، فتویٰ حلال و حرام کو کھل کر واضح کرتا ہے، فتویٰ صحیح و غلط کے مابین خط امتیاز کھینچتا ہے، فتویٰ یہ بتاتا ہے یہ تمہارے حق میں جائز ہے، یہ تمہارے حق میں ناجائز ہے۔ لیکن فتویٰ سے ہٹ کر تقوی کا معیار یہ ہوتا ہے، ایک چیز ایسی ہے وہ چیز مشتبہ ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ بعض دلائل سے یہ ہے کہ وہ جائز ہے، بعض دلائل یہ ہے کہ وہ ناجائز ہے۔ مطلب ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ وہم ہونے لگا، یہ گمان ہونے لگا، یہ خیال ہونے لگا، فکر میں بات آنے لگی کہ یہ چیز جائز ہے دلائل کی روشنی میں، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کہیں یہ ناجائز نہ ہو، یعنی وہ چیز مشتبہ ہو جائے، یعنی وہ چیز شک کے دائرے میں آ جائے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ولایت کی منزل پر فائز ہوتے ہیں، جو اہل تقوی ہوتے ہیں، ان کا معیار یہ ہوتا ہے وہ صرف فتوے پر عمل نہیں کرتے بلکہ تقوی پر عمل کر کے ان شک والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، شکی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم انعام میں اس تقوی اختیار کرنے والے کو ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے، ولایت کا منصب۔ حضرات یہ اہل تقوی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں تقوی اور فتویٰ کی ایک مثال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، فیضان اولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تقوی اور فتویٰ کی مثال لے لیجئے، پیروں کے پیر سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر ہے۔ آپ کی زندگی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ ہمارے حضرت صوفی خورشید صاحب قبلہ بیٹھے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا کیا قرآن میں ایسا حکم آیا ہے؟ حدیث میں ایسا حکم آیا ہے؟ اگر ایسا حکم آیا ہوتا تو آج ہم کو بھی ایسا ہی کرنا پڑتا، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہوتا عشاء میں وضو بنائے اور فجر کی نماز پڑھے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں 15 سال تک میں پورا قرآن ایک ایک رات میں ختم کرتا رہا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں 25 سال تک میں جنگلوں میں، ویرانیوں میں، بیابانوں میں گھومتا رہا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کے ایک ایک دن میں 1-2 رکعت نہیں، 1,000 نوافل پڑھا کرتا تھا۔ حضرات تقوی اور فتوے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات فتویٰ اگر ہوتا تو سب کے لیے ہوتا، لیکن یہ فتویٰ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تقوی ہے۔ مطلب تقوی کی ان منزلوں سے گزر کر آپ صرف پیر نہیں بنے، پیرانے پیر بن گئے، روشن ضمیر بن گئے۔ حضرات تقوی اور فتویٰ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، فیضان اولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ مائک تھوڑا ٹھیک کیجئے یار، شاعر کی سیٹنگ الگ ہوتی ہے، خطیب کی الگ ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے آپریٹر بھی ابھی سو گیا ہوگا، لیکن اگر ہے تو تھوڑا دیکھ لیجئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا تقوی اور فتوے کو آسان لفظوں میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ فتویٰ ہے سیدی صاحب، یہ کیا ہے؟ فتویٰ ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن فتویٰ کیا ہے کہ فجر میں 2 رکعت فرض پڑھنا فرض ہے۔
اور ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض پڑھو، عشاء میں 4 رکعت فرض پڑھو، لیکن باوجود اس کے ہم فرض سے پہلے سنت پڑھتے ہیں، فرض کے بعد سنت پڑھتے ہیں، پھر نفل پڑھتے ہیں۔ حضرات مطلب کیا ہے؟ فرض کا پڑھنا یہ فتویٰ ہے، اور فرض کے علاوہ سنت و نوافل کا پڑھنا یہ تقویٰ ہے، اسے فتویٰ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسے فتویٰ کہتے ہیں۔ اب آپ آگے چلیں، اگر تقویٰ اور فتویٰ کو اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ذہن کو قریب کریں۔ حضرات مطلب کیا ہے؟ امام شافعی ہے، آپ کا فقہی مسلک الگ ہے، لیکن آپ کو کوئی حاجت پیش آتی ہے، امام اعظم کے مزار پر جا رہے ہیں، یہاں سے مزار پہ جانے کا ایک ثبوت بھی ملتا ہے، اور میں تقویٰ و فتویٰ بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں مزارات پہ مت جاؤ، ارے وقت کا امام وقت کے امام کے مزار پر جا رہا ہے، مطلب یہ ہے مزار پہ جانا کسی غلام کا طریقہ نہیں ہے، مزار پہ جانا تو ہمارے امام کا طریقہ ہے، امام کی سنت ہے۔ حضرت امام شافعی ہے، حاجت پیش آتی ہے، امام اعظم کے مزار پر جاتے ہیں، اپنے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کے ہاں رفع یدین ہے، آپ کے ہاں آمین بالجہر ہے، آپ کے ہاں قرأت خلف الامام ہے، لیکن آپ اپنے طریقے سے ہٹ کر امام اعظم کے طریقے پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے امام شافعی، آخر اتنا بڑا ڈیفرنس کیسے، اتنا بڑا فرق کیسے واقع ہو گیا کہ آج آپ اپنے طریقے سے ہٹ کر امام اعظم کا طریقہ اپنا رہے ہیں؟ تو امام شافعی جواب دیتے ہیں جو میرا طریقہ ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، ان کا بھی طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، لیکن جو کچھ آج میں کر رہا ہوں یہ میرا تقویٰ ہے، اور جو کچھ اپنے ماننے والوں کو بتا رہا ہوں وہ میرا فتویٰ ہے، اسے فتویٰ کہتے ہیں، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اب آپ آگے بڑھیں، آج ہمارے ہاں حال کیا ہے؟ حضرت امام اعظم کے فتوے اور تقوی کو سمجھے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں گئے، کہاں گئے حضرت؟ ایک جنازے میں گئے، اور جو ہی جنازے میں آپ تشریف لے گئے، دھوپ شدت کی تھی، سورج ایسا لگتا تھا نیچے آ گیا ہے، گرمی کی سختی، لوگ پسینے سے شرابور ہو رہے تھے، لوگوں کے جسم سے پسینے کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ حضرات ہم اور آپ کبھی قبرستان میں جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر دھوپ سخت ہو رہی ہے تو آپ کسی گھر کے سائے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی چھاؤں کا سہارا لے کر وہاں جا کر راحت کی سانس لیتے ہیں۔ حضرات مطلب کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، دھوپ ہو تو آپ ایسا کرتے ہیں، بارش ہو تو بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ قبرستان گئے ہیں، سارے لوگ ایک گھر کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں جا کر دھوپ سے اپنے آپ کو بچانے لگے، لیکن ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ جاتے نہیں، اسی دھوپ میں کھڑے ہیں، اسی دھوپ میں بیٹھے ہیں، اور تدفین کا انتظار کر رہے ہیں، جنازے کا انتظار کر رہے ہیں، سارے لوگ راحت کی سانس لے رہے ہیں، اور ایک چھاؤں میں جا کر بیٹھے ہیں، وہ بھی گھر کے سائے میں جا کر بیٹھے ہیں۔ امام اعظم جب لوٹے، دھوپ سے چہرہ لال ہو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا اے وقت کے امام، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا کہ دھوپ کی تمازت آپ نے برداشت کر لی، گرمی کی شدت آپ نے برداشت کر لی، پسینے سے شرابور ہونا آپ نے برداشت کر لیا، لیکن وہ پڑوسی کا گھر تھا، لوگ اس گھر کے سائے میں جا کر بیٹھ رہے تھے، آپ کیوں جا کر نہیں بیٹھے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں لوگوں، اس گھر والے نے مجھ سے قرض لیا تھا، کیا لیا تھا؟ قرض لیا تھا، اس لیے میں اس کے گھر کے سائے میں جا کر نہیں بیٹھا کہ کہیں اس سائے سے فائدہ اٹھانا کل قیامت کے دن میرے لیے سود میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ امام اعظم کا تقویٰ ہے، جبکہ فتویٰ یہ کہتا ہے اگر چاہتے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے بچا کر زمانے کو بتا دیا
اٹھاتا ہے اس کے سائے اٹھانا گوارا نہیں کرتا. حضرات